قلندر ملامتی صوفی ہوتا ہے، وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے اور وہ دنیا کے آگے نہیں جھکتا۔ اور جو ابن بطوطہ نے سفر ابن بطوطہ جو ترجمہ کیا محمد علی موحد نے فارسی میں، اس کے اندر انہوں نے بتایا جب وہ یہاں ہند سندھ کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے لکھا کہ جو یعنی اس میں وہ بیان کرتے ہوئے خراسان کا بھی ذکر کرتے ہیں، ادھر کا بھی، کہ قلندر لوگ جو تھے یہ سر تراش دیتے تھے، ان کے بال سارے تراشے ہوئے تھے، ایون ابروؤں کے بال بھی تراشے ہوئے ہوتے تھے۔ تو جیسے اقبال نے کہا اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند۔ اور پھر ایرانیوں کے درمیان میں کیونکہ فارسی کے اندر کلام سے وہ بات کر رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ کلاندر، یہ اصل میں لفظ تھا کھلاندر، کھ وہ کاف جو کاف کلمن ہے اس کا ساؤنڈ کھ کرتے ہیں، تو یہ کھلاندر تھا یعنی کلانتر یعنی سب سے بڑا، خرد و کلاں تو کلانتر یعنی سب سے بڑا۔ ایسا صوفی جو سب سے بڑا ہے، جو اس راستے پر چل پڑا، کیونکہ قادریت دیکھیے نا، یہ وہی جنید بغدادی، حضرت حسن بصری، اور وہی سلسلہ آگے چلتے شمس تبریز، جن کا جو بدیع الزمان فروز انفر، دونوں ان کو فیض ملے ہیں۔ جب بدیع الزمان فروز انفر شمس تبریزی کا بھی نقشہ کھینچتے ہیں تو وہ اسی طرح کئی ہے کہ وہ ان کا سر تراشا ہوتا ہے۔ اقبال جب لکھتا ہے وہ کہتا ہے اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند۔ اور جب بابا طاہر اوریاں کے اشعار میں یہ نظر آتا ہے 6 صدی ہجری میں، پھر یہ 2 نقطے قلندر کے ساتھ آہستہ آہستہ اس طرف سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ عوام میں جب آتا ہے تو یہ لفظ ایسے ہو جاتا ہے، وہ انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا، موان رندم کے نامم بی قلندر، میں وہ رند ہوں جس کا نام قلندر کے سوا کچھ نہیں ہے، اور نہ خون دارم نہ نون دارم نہ لنگر، نہ میرے بدن میں خون ہے نہ روٹی ہے اور نہ میں کہیں لنگر انداز ہوتا ہوں۔ چروز آیو بگردم گرد گیتی، چروز آیو بگردم گرد گیتی، جب دن آتا ہے تو میں دنیا جہان میں گھومتا ہوں، سفر کرتا ہے نا قلندر۔ چو شب آید بخشتی وان ہمسر، اور جب رات آتی ہے تو میں اینٹ کا سرانہ بنا کر سو جاتا ہوں۔ ویسے تو ان کو طے العرض ڈاکٹر حاصل تھی، ایک لمحے میں یہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے نا، یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں، ان کی ایک اور معروف غزل ہے جس میں کہتے ہیں حق حاضر است حق ناظر است۔ تو آپ جس بھی صوفی کا کلام سنیں تو وہ حق کو حاضر اور ناظر جانتا ہے۔ رابعہ بصری سے جب حسن بصری نے پوچھا کہ آپ نے یہ مراتب کس طرح سے پائے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بار سوت کاتا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور جب بیچا تو 2 درہم حاصل کیے۔ میں نے 1 درہم ایک ہاتھ میں پکڑ لیا ایک دوسرے میں، کہ مبادا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو کہیں وحدانیت کا کوئی میں اس میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں، تو اس لیے میں نے ان کو الگ الگ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تو انہوں نے کہا جب میں نے ایسا کیا تو میری ساری منازل طے ہوتی گئیں۔ تو جب واحد سے جڑ گئے تو منازل طے ہوتی گئیں۔ یہی قلندروں کا شعار ہے۔